ایک جنگل میں ایک ٹنٹنی چڑیا اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ تمام پرندے جنگل کے ماحول کو دیکھنے کے بعد خوبصورت تالاب کے قریب پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ان کی نظر ایک سونے کے آشیانے پر پڑتی ہے جنہیں دیکھنا ٹنٹنی اور اس کے دوستوں کی خواہش تھی۔ چڑیا اور اس کے دوست جنگل میں ایک کھلونے کی دکان پر پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کھلونوں کی مدد سے ایک خوبصورت آشیانہ تیار کیا جسے دیکھ کر باقی جانور بھی بہت خوش ہوئے۔ اب ٹنٹنی جنگل میں تمام پرندوں سے گفتگو کرتی ہے۔ پرندوں، کیا تمہیں یہ آشیانہ اور جنگل کا ماحول پسند آیا ہے کہ نہیں؟ تو اس پر ایک کوا اسے جواب دیتا ہے، ہاں ٹنٹنی، تمہاری حکمت عملی سے تو جنگل اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے تمہاری عقل مندی کی؟ تو اس پر ٹنٹنی کوے اور باقی پرندوں سے مخاطب ہوتی ہے کہ میں جب بھی جنگل کی خاموشی کو محسوس کرتی ہوں تو میرے ذہن میں اس ماحول کو بہتر بنانے کی ترکیب آتی ہے کہ اس ماحول کو پرامن اور خوشحال کیسے بنایا جائے۔ تو اس طرح میں نے خوبصورت دکان دیکھنے کی کوشش کی جس سے آپ سب پرندے بہت خوش ہوئے۔ تو اس پر کوا جواب دیتا ہے، ہاں ٹنٹنی، تمہاری سوچ تو بہت اچھی ہے۔ کیا ہم جنگل میں رہتے ہوئے آپ جیسی سوچ اپنا سکتے ہیں؟ تو اس پر ٹنٹنی کہتی ہے، جی کوے، کیوں نہیں؟ اس طرح کے ماحول کو اپنانے کے لیے صرف آپ کو نہیں بلکہ جنگل کے تمام پرندوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس پر کوا یہ تمام باتیں باقی پرندوں کو بھی بتاتا ہے کہ پرندوں، بات سنو، ہمیں اس جنگل کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک اچھا لائے عمل اختیار کرنا ہوگا۔ اس پر ٹنٹنی کوے کی بات سن کر حیران ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے، ارے کوے، تم تو واقعی ایک عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ ہاں ٹنٹنی، میں نے یہ تمام باتیں تم سے سیکھی ہیں۔ کیا تم میری ان باتوں سے اتفاق کرو گی؟ ہاں کوے، آپ اس جنگل میں ایک خیرخواہ پرندہ ہو جو اتنا خیال رکھ رہے ہو۔ میں بالکل تمہارا ساتھ دوں گی اور ہم دونوں جنگل کو مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک دن جنگل میں مختلف درختوں سے پتے جھڑتے ہیں جنہیں دیکھ کر کوا اور ٹنٹنی دونوں بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو جنگل کی صفائی کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اس پر ٹنٹنی کہتی ہے، کوے، یہ جو درختوں کے پتے گر رہے ہیں، کیا ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ نہیں ٹنٹنی، یہ بھی جنگل کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے۔ پتوں کے گرنے کی آواز جنگل کے سنسان ماحول کو پرکشش بناتی ہے۔ تو اس پر کوا اور ٹنٹنی دونوں پتوں کی آوازوں کو محسوس کرتے ہیں اور جنگل میں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ جنگل میں کچھ نئے جانوروں کی آمد ہوتی ہے اور وہ جانور دکان کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایک جانور ٹنٹنی سے پوچھتا ہے کہ یہ خوبصورت دکان اس جنگل میں کس نے تعمیر کی ہے؟ تو اس پر ٹنٹنی جواب دیتی ہے، یہ میری اور اس کوے کی کوشش ہے۔ ہم نے مل کر یہ دکان تیار کی ہے۔ اس کا مقصد جنگل میں رہائش پذیر تمام جانوروں کو خوش رکھنا ہے۔ جسے سن کر تمام جانور بڑے متاثر ہوئے اور ٹنٹنی اور کوے کو ایک اچھا دوست پایا۔ دونوں ٹنٹنی اور کوے نے بھی ان جانوروں کو جنگل کی خوبصورتی محسوس کرنے کی صلاحیت کو سراہا۔ تمام پرندے ٹونی اور کوا جنگل کے ماحول کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو جنگل کی پرامن فضا کے مطابق گزارتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے مل جل کر رہنے اور دوسروں کو اپنے سے عقل مند سمجھنے اور ان سے مشورہ لینے سے ہی ہم ایک اچھے اور پرسکون ماحول کو تلاش کر سکتے ہیں۔